باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ سلام قول من رب رحیم۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی۔ اللہ تعالیٰ کا بے شمار اور بے حد احسان ہے کہ ہمیں یہ جب قیمتی اوقات اپنے قرآن کے سیکھنے اور سمجھنے کے لیے عطا فرمائے۔ خوش نصیب لوگ سب نکلنا تو حاضر میں ہم کہیں گے فرجتا اور تم دو مذکر نکلے اور مؤنث کے لیے بھی خرج تم سب مذکر نکلے اور یہاں خرج نہ تم سب، یہ مؤنث مذکر کے جو ہے حاضر کے سیغے ہیں جو سامنے حاضر ہیں جن سے بات کی جا رہی ہے، جو مخاطب کے ہیں۔ تم ایک نکلے خرجتا، تم ایک نکلے خرجت، تم دو مذکر نکلے خرجتم، تم دو مؤنث نکلے تو بھی خرجت، تم سب مذکر نکلے خرجتم، تم سب مؤنث نکلی خرجنا۔ میں نکلا خرجت اور ہم نکلے یہ ہے متقلب بات کرنے والے سارے غیب کے چھٹے۔ خرجا وہ ایک مذکر نکلا، مؤنث کے لیے کیا کریں گے؟ تا ساکن اس لگا دیں گے، خرجت خرجت خرجت، وہ ایک مؤنث نکلا۔ دو کے لیے دیکھیں، مذکر کے لیے ہم کہیں گے خرجا، ایک الف کا اضافہ کیا تو وہ دو مذکر نکلے۔ مؤنث کے لیے تا تانیثی یعنی تا کا اضافہ کر دیتے ہیں، خرجتا، وہ دو مؤنث نکلے۔ جمع کے لیے دیکھیں، مذکر کے لیے خرجو، وہ سب مذکر نکلے، اور مؤنث کے لیے نون نسوہ لگا دیں گے، خرجنا، وہ سب مؤنث نکلے۔ آئیے اب اس کا مضارع کا ٹیبل کرتے ہیں۔ خرجہ سے مضارع ہوتا ہے اخرج، اخرج یعنی نکلنا۔ آئیے حاضر کے لیے مذکر کا دیکھتے ہیں، کیا ہے؟ تخرج، تخرج، تم ایک مذکر ہے، مؤنث کا بھی ہے، صرف نون نسوہ لگ گیا، تخرجین، تخرجین، تو ایک مؤنث نکل گیا۔ دو کے لیے کیا ہوگا؟ تخرجان، تم دو مذکر نکلو، اور مؤنث کے لیے بھی یہی ہوگا، تخرجان، تم دو مؤنث نکلو۔ یہ جو دو کے صیغے ہوتا ہے نا، مذکر مؤنث کے لیے ایک ہی آتے ہیں۔ جمع کے لیے دیکھیں، مذکر کے لیے تخرجون، مؤنث کے لیے نون نسوہ لگتا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ تخرجنا، تخرجنا، تم سب مؤنث نکلتے۔ حاضر کے لیے کیا ہوگا؟ اخرجو، اب حمزہ لگتا ہے، پہلے اب تک جو ہے تا لگا رہے تھے، اب لگائیں گے میں نکلتا ہوں، اور جمع کے لیے نون لگا دیں گے۔
آئیے غائب کے صیغے دیکھتے ہیں. مذکر کے لیے یخرجو، وہ ایک مذکر نکلتا ہے. غائب کے لیے مؤنث کے لیے کیا کہیں گے؟ تا لگا دیں گے. تخرجو، وہ ایک مؤنث نکلتی ہے. دو کے لیے کیا ہوگا؟ یخرجان، وہ دو مذکر نکلتے ہیں. مؤنث کے لیے تا لگے گا، تخرجان، وہ دو مؤنث نکلتی ہیں. اور پہلے ہوگا یخرجون، یخرجون، وہ سب مؤنث نکلتی ہیں. تو آئیے کل کی آیت کو دوہرا لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اتعلمون اللہ بدینکم، کیا آپ بتا دیں، کیا تم سب بتاتے ہو اللہ کو اپنے دین کے بارے میں؟ واللہ یعلم، اور اللہ تو جانتی ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانوں اور زمین میں ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کے متعلق مستقل جانتے ہیں. تو آئیے آج کے سبق کی دیکھ سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پروردگار میرے سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی طرح سمجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. کورس کا نام ہے میں قرآن کا ترجمہ خود کر سکتا یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، سلام قول من رب الرحیم، اهدنا الصراط المستقیم. اللہم صل علی محمد. تو آج آیت ہے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 17. تو جنہ عیدم اللہ علی اسلامکم بل اللہ ہے. تو جہاں سے منقطع ہوا تھا وہیں سے دوبارہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 17 آج ہم نے پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. تو آئیے ٹی پی آئی ٹیبل جو ہے ہم نے دہرایا تھا اس کو دیکھ لیتے ہیں. یمنون، یا علامت مضارع ہے. نون واو نون جو ہے وہ کیا زبر کے ساتھ آ رہا ہے، جمع کی علامت ہے. ان کو ہٹا دیں تو من آ گیا. من جو ہے یہ اردو کا لفظ ہے. منو ان استعمال کرتے ہیں نا، بالکل ہو اسی طرح، یعنی اپنے عمل کو من اور احسان جتانا. تو احسان جتلانا اس کے معنی ہوتا ہے من کے. تو یمنون کا وہ سب مذکر احسان جتاتے ہیں، یا وہ سب اعراب بگڑے ہوئے مسلمان. علیہ کا یہ دو سے علا اور کا ضمیر ہے، یعنی تم آپ، اور ادا کے معنی ہوتا ہے ویسے تو پر یا اوپر. تو علیہ کا مطلب کیا ہوگا؟ ضمیر کے ساتھ کا کے استعمال کریں گے تو آپ پر. یہاں آپ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کے اوپر. ان یہ جو ہے 1.5% الفاظ میں سے ہے. اس کے معنی ہوتا ہے کہ اسلمو دو حصے، واو الف جمع کی علامت ہے اسے علیحدہ کر دیں تو اسلم. اسلم جو ہے یہ اردو میں بھی ہوتا ہے، وہ نام نہیں بلکہ اسلم کیا اسلام قبول کرنا، جھک جانا.
تو اسلموا ان سب مذکر نے اسلام قبول کیا. تو اسلموا، آئیے اس کی مشق تھوڑی سی کر لیں. سالمہ اس نے اسلام قبول کیا. اسلمہ اس نے اسلام قبول کیا جب وہ اسلام لایا. سلامہ اس نے سلام کیا اور اسلمہ اس نے اسلام قبول. تو یمنون کا کیا ترجمہ ہم نے کیا تھا؟ وہ سب کیا کرتے ہیں؟ احسان جتلاتے ہیں. علیہ کا کیا ترجمہ کیا تھا؟ آپ نبی پاک پر. آپ پر یا آپ کے اوپر. ان کا کیا تھا؟ نہیں. اسلم وہ سب ایمان لائیں. ان سب نے اسلام قبول کیا. اوکے یا لائے. تو آئیے رواں ترجمہ پڑھ دیجیے. کیا وہ سب احسان جتلاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے اسلام قبول کیا. جی کل یہ کئی بار ہم نے پڑھ لیا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم اسے مختلف معنی میں لے سکتے ہیں. کل جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے. اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں جزم آتا ہے امر والے لفظ میں. یا تو شروع میں الف ہوتا ہے اور جزم ہوتا ہے، یا پھر اگر الف نہ ہو تو پھر صرف جزم ہوتا ہے، جیسے کل ہوتا ہے. اس کے معنی ہے کہو یا بتاؤ. لا کے معنی ہے نہ یا نہیں. اردو کا لا تعداد، اور اسی طرح لا الہ الا اللہ اس میں لا تعداد. تمن تمن جو ہے اسے دیکھ لیجیے. تا کے معنی ہوتا ہے تم یا آپ. واو الف جمع کے لیے. من کے معنی ہوتا ہے احسان. تو کیا ہوگا؟ تمنو تم سب مذکر احسان جتلاتے ہو. اور جب لا لگ جائے گا تو کیا معنی ہو جائے گا؟ تم سب مذکر احسان نہیں جتلاتے، یا نہ تم سب مذکر احسان جتلاؤ. لا کا معنی علیہ. علیہ کے اندر دیکھیں اللہ اور یا ہے. یا جو ہے یا متکلم کو ظاہر کرتی ہے، اور اللہ کے معنی ہوتا ہے پر یا اوپر. تو اور یا متکلم کیا؟ میں. تو یہ کیا ہوگا؟ علیہ یعنی میں، مجھ پر یا میرا. جیسے کتاب سے کتابی میری کتاب. اسی طرح علیہ میرے اوپر. اسلامکم جو ہے یہ دو ٹکڑے ہیں، اسلام اور کم. یہ اسلام اردو میں ہم کہتے ہیں مذہب اسلام، یا اسلام یہ کہتا ہے یا اسلام پہ عمل کرو. یہ اسلام کا لفظ اردو میں مشتمل ہے. حکم کے میں ہوتا ہے تم سب. تو کیا اسلام تم سب کا اسلام یعنی تمہارے اسلام. اسلام حکم تمہارے اسلام یا تم سب کا اسلام. کل کے کیا معنی تھے؟ آپ کہہ دیجئے. کہو. لفظ ہے کہو. تو لا کے کیا معنی ہے؟ نہیں یا نہ. نہیں. نہیں، منع کرنا. اور لا تمن تمنو کا کیا مطلب تھا؟ تم احسان جتلاؤ تم سب. تم سب جتلاتے لا ہے نہیں کے معنی میں ہوگا نا. تم سب احسان جتلاؤ. اور لا کے معنی ہم نے پہلے کر لیے، یعنی تم سب احسان بد جتلاؤ. علیہ اب مجھ اوپر پر. اپنے. مجھ پر یعنی کتابی سے یاد رکھنے. قلمی کتابی بیتی علیہ اسلامکم تم سب اسلام ہمارا تمہارے دین ہمارا سب یعنی کا تمہارا. اسلام. وہ آئیے اس کا رواں ترجمہ پڑھ لیجیے. کہو تم سب احسان نہ جتلاؤ میرے اوپر اپنے اسلام کا. جی بل. بل جو ہے یہ اردو میں بھی استعمال ہے. تو اللہ اس میں دلالہ یا من میں دیکھیں یا علامت مضارع آدھی جو غیب کے لیے ہے. تو آگے من جو ہے وہ ہم نے احسان جتلانا سیکھ لیا. وہ ایک مذکر احسان جتلاتا ہے. جو من مضارع ہے وہ ہے کا ترجمہ. جو من وہ احسان جتلاتا ہے، یعنی وہ اللہ احسان کرتے ہیں. علیکم علیہ علیکم اور تم جو ہے تم سب پر. تو آگے چلتے ہیں. تم سب مذکر. ان کے معنی ہوتے ہیں کہ
ہدا دو لفظ ہیں، ہدا اور تم کے معنی ہوتے ہیں تم سب، اور ہدا یہ اردو کا لفظ ہے، ہدا ہدایت، ہدایت اسی سے نکلا ہے۔ فآنا کے وزن پر ہدا کا ترجمہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس ایک مذکر نے ہدایت دی۔ تم کے معنی تم سب کو، جب دونوں کے ترجمے کو جوائن کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس نے ہدایت دی تم سب کو۔ ایمان، لی کو علیحدہ کر دیں، لی کے معنی ہوتا ہے کے لیے یا کو، الایمان الاسلام سے خاص ایمان، تو ایمان کے لیے، دل ایمان ترکیب کریں گے، یعنی ایمان کا ترجمہ پہلے لی کا بعد میں، اور جوڑنے کے لیے کاکے کی لگا دیں گے، ایمان کے لیے، دل ایمان ایمان کے لیے۔ آئیے کی طرح ٹکڑا جو ہے اس کا ترجمہ دیکھیں۔ بل کا کیا معنی تھا؟ اردو کا لفظ ہے بلکہ، اللہ اس میں جلانا ہے۔ یمنو، یمنو کا کیا ترجمہ کیا تھا؟ وہ وہ ایمان، تم یمن آسمان وہ کرتا ہے، احسان کرتا ہے علیکم تمہارے تم پر سب پر، یعنی تم سب پر، ان کہ ہداکم، تم سب سب کو ہدایت اس پاؤ۔ نے ہدایت دی تم سب کو، ہداکم اس نے ہدایت دی تم سب کو، للایمان، ایمان کے ایمان لیے، ایمان کی یا ایمان کے لیے تو یہاں پہ ترجمہ مناسب نہیں ہے، بلکہ ایمان کی، یہ زبان کی زبان کی، جی اس کا ہمارا ترجمہ دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے۔ بلکہ اللہ احسان کرتا ہے تم سب پر کہ اس نے ہدایت دی تم سب کو ایمان کی۔ ان کے معنی کیا ہوں گے؟ یہ ہم اردو میں عام کہتے ہیں انشاءاللہ، تو اگر بے اگر اگر کن تم میں یہ تم جو ہے یہ ضمیر ہے، یعنی تم سب، اور کن کے معنی ہے وہ، کیا ہوگا؟ کن اور تم، ہو ماضی کی علامت ہے تم، تو تم سب ہو، کن کے معنی ہوتا ہے ہو جانا، کن فیکون، یعنی اس نے کہا اور ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب کائنات تخلیق کی تو کہا کن، اور سب خود بخود ہو گیا، بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی میٹیریل کی موجودگی کے، اور ابھی تک ہو رہا ہے، یعنی کائنات ابھی بھی ایکسپینڈ ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ کن کا اثر ابھی تک چل رہا ہے، تو تم سب کو صادقین، یہ جو ہے یا نون سے ہمیں پتہ چلا جمع کا صیغہ ہے، صادق اس یا نون کو ہٹائیں تو صادق کو اردو میں استعمال کرتے ہیں، وہ سچا ہے، صادق ہے، امین ہے، صادق اور امین یہ لفظ ہم شروع سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں اسلامیات میں کہ آپ صادق اور امین، اور صادق کے معنی سچا، یہ کیا ہے؟ فاعل کا وزن ہے اس میں صادق میں، لیکن الف آ رہا ہے، تو صادق فاعل کے معنی ملیں گے، یہاں جمع کے معنی میں سچے۔ تو آئیے ان کا کیا ترجمہ کیا تھا انشاءاللہ سے؟ اگر 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 کن تم کا کیا تھا؟ سب کن تم فیکون سے تم تم سب ہو، ہو تم ہاں تم سب ہو۔ صادقین کا کیا کیا تھا؟ جمع کا صادق کا سچے سچے، تو کیا ہوا ترجمہ؟ اگر ہو تم سچے۔ جی آئیے آیت کا ترجمہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ یمنون علیکا، یمنون وہ سب احسان جلاتے ہیں، علیکا آپ پر، ان کی اسلمو اب وہ ایمان لائے، یعنی اپنے ایمان لانے کا، کل کہہ دیجیے لا تمنو تم احسان مت جلاؤ، علیہ مجھ پر، اسلامکم اپنے اسلام لانے کا، بلکہ اللہ ہے یمنو احسان کرتا ہے، علیکم تمہارے اوپر، ان کے عطاکم اس نے تمہیں ہدایت دی، ایمان ایمان کی، ان اگر ان تم صادقین تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو سمجھو اللہ نے بلکہ تم پہ احسان کیا، تمہیں ہدایت دی، جبکہ تم مجھے کہتے ہو کہ تم اسلام لائے اور مجھ پر احسان، تم نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ احسان تم پہ اللہ نے کیا جس نے تمہیں ہدایت دی۔ تو اس کا جو ہے روان ترجمہ پڑھ لیجیے۔ وہ سب احسان جتلاتے ہیں تم پر کہ
ان سب نے اسلام قبول کیا۔ کہو تم سب احسان نہ جتلاؤ میرے اوپر اپنے اسلام کا، بلکہ اللہ احسان کرتا ہے تم سب پر کہ اس نے ہدایت دی تم سب کو ایمان کی، اگر ہو تم سچے۔ جی اردو کے الفاظ پہچان لیجیے۔ من اللہ اسلم اللہ لم کل کل منو لا استعمال ہے اردو میں، لا تدار، اوکے لا تمنو اللہ اللہ اسلام اسلام بل اسلام بل اللہ منو منو اللہ علیہ ان نہیں خدا کو ہدایا لی میرے ایمان ان کنتم تم صادق صادقین۔ دیکھیے آج کی اس آیت میں ان 2 دفعہ ہے، اور ویسے بھی میں نے کہا اسے ہم اردو میں ویسے استعمال کرتے ہیں انشاءاللہ کس طرح کم جو ہے یہ کل بھی 2 بار آیا تھا، یہاں آج پھر اسی آیت میں 2 بار پھر آ گیا کم۔ اسی طرح ان، ان، یہ بار بار آئیں گے، یہ بار بار آئے گا، اور پوری آیت میں یہ دیکھیں زیادہ تر الفاظ اردو کے ہیں، تقریباً 80% جو ہے نا عربی کے الفاظ اردو میں استعمال ہو رہے ہیں، تو کسی بھی آیت پر تقریباً 80% ہمیں آتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اسے پہچانتے نہیں یا ہمیں اس کا علم نہیں ہے کہ یہ لفظ کس کس شکل میں اردو میں استعمال ہے۔ تو آئیے پرانی آیت دیکھتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم، آمنا ہم ایمان لائے، تو پھر کیا ہو، فاغفر لنا، تو بس آپ معاف کرنا دے ہمیں، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وقینا اور بخش دے ہمیں، النار بچا دے، یہ کہ میں نے ہوتے بچانا، وقینا اور بچا دے ہمیں، النار یعنی جہنم سے، ہاتھ سے، خوبصورت سے دعا ہے، وقینا عذاب النار، اور عذاب کون سا، نار کہتے ہیں جہنم کو، یعنی آگ کے عذاب سے مراد جہنم۔ اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے، لہذا تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب۔ آئیے آج کی حدیث دیکھتے ہیں۔ افضل، بہتر، افضل کے معنی سب سے بہتر، الصدقہ صدقہ، کیا ان کے آج پڑھا تھا نا، تشبہ، تشبہ قبض، جاءن، تشبہ کہتے ہیں سیدھ کرانا، باندھ دے کر، قبض یعنی قبض جگر کو کہتے ہیں، جا یعنی بہترین صدقہ یہ ہے کہ سیدھ کرائے یعنی باندھے، پیٹ باندھے کسی بھوکے جگر کو یعنی کہ اس کے پیٹ کو۔ تو کہنے کا مطلب ہے افضل صدقہ ان تشبیہ جا، یعنی بہترین صدقہ یہ ہے کہ سیر کرائے، وہ کہتے ہیں نا کھانا بس سیر ہو گیا پیٹ میں، تو یہ سیر کے معنی یہاں پہ پیٹ بھرنے کے، سیر ہو جانا اردو میں استعمال ہوتا ہے مشکل سا لفظ ہے، تو کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، تو یہ دعا جو تھی یہ متقیوں کی دعاؤں میں سے ایک ہے، اور سب کا جان یہ اس پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، سلام قول من رب الرحیم، اهدنا الصراط المستقیم، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لیں، آپ سب کی سننا سب کچھ جاننے والے ہیں۔
سبحانک اللہم سلام علیکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. پاک ہے آپ اللہ، السلام علیکم، اور آخر میں ہماری پکار ہے کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. آمین. سبحان اللہ سے دعا ہے ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو پوچھ لیجئے. آج کا سبق مکمل. سر میں نے ایک